بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور تصوف اور روحانیت کی ساری جو دنیا ہے, اس میں دو لفظوں کا بہت استعمال ہوتے ہوئے تقریباً 80 کی دہائی سے, مجھے یاد اگر صحیح پڑتا ہے تو, ابھی تک جو ہے وہ بہت زیادہ سنا. اب تو خیر لوگوں کا کم ہو گیا یہ رجحان. ایک تھا توجہ کرنا, میڈیٹیشن, اور ایک تھا ہپنوسس. اور یہ دونوں ایسی چیزیں تھیں جس میں کہ لاہور شہر کے اندر میں خصوصی اگر دیکھوں, باہر کے کسی ملک کا نہ بھی نام لوں, جہاں پہ باقاعدہ کلاس ہوا کرتی تھی کہ توجہ کیسے کرنی ہے, میڈیٹیشن کیسے کرنی ہے. اور پھر ہپنوسس کی, اگر لاہور میں رہنے والے لوگوں کو یاد ہو تو لاہور کی لبرٹی مارکیٹ کے قریب ایک ہوٹل تھا, وہاں پہ جا کے لوگ جو ہے وہ باقاعدہ سیکھا کرتے تھے. تو جس زمانے میں چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے تو اس زمانے میں بھی ہزاروں روپیہ خرچ کیے وہ ورک شاپس اٹینڈ کرنے جاتے تھے کہ جناب ہپنوسس کریں, ہپنوٹائز کرنا. وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدمی اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے درمیان میں رکھ کے تو ایک گھڑی کو یا ایک کوائن کو ہلایا جاتا تھا چین کے ساتھ ساتھ, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی اپنی ساری رائے جو ہے, اپنی ساری طاقتیں جو ہے, اپنے سارے خیال جو ہیں, وہ آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. یہ ایک تصور تھا. اور میڈیٹیشن میں یقین کریں کہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست اور چاہنے والے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے سیکھنی ہے میڈیٹیشن سیکھنی. بڑا ان کو پنگا تھا, ان کو بھیج دیا سری لنکا, ایک جگہ ارینجمنٹ ہو گئی, وہاں سے وہ تقریباً 7-8 دن میں بھاگ کر آ گئے, اور واپس آ کے کہتے کہ اگر میں وہاں پہ اور دن رہتا تو میں تنہائی کے خوف سے مر جاتا, تنہائی کے خوف سے مر جاتا. لیکن ماشاء اللہ تعالیٰ جتنے قابل ترین پڑھے لکھے ایلیٹ پبلک ہماری اس وقت کم از کم لاہور میں ہے, وہ ساری اس کی طالب علم ہے. اب یہ گیپ ہے, یہ فکشن ہے, یہ کہانی ہے, فراڈ ہے یا سچ ہے, میری اس پہ ذاتی رائے کوئی بھی نہیں ہے. میں اپنے مہمانوں سے بات کروں گا. اسلام آباد میں ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر شابہ انجم, بہت شکریہ, جو کہ سائیکائٹرسٹ ہیں. سید علی زیدی لاہور میں ہمارے ساتھ ہوں گے. حضور السلام علیکم. وعلیکم کوئی کام چھوڑا ہے زیدی صاحب آپ نے؟ اور ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب. السلام علیکم جناب علی, خیریت سے؟ اللہ کا کرم. اور ہمارے ساتھ جناب ہمیشہ کی طرح انتہائی محترم محمود احمد چشتی صاحب. السلام علیکم. حضور آپ سے شروع کریں, آپ کی تیاری بہت زیادہ ہے. یہ ہے کیا ہپنوسس یا ہپنوٹائز کرنا, یہ کیا ہے؟ اس کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں مریضوں کی بھلائی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہپنوسس ایک لیٹنک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کا نیند سلا لینا یا کسی خیال میں لے جانا. لوری دے دینا بچے کو ہپنوسس ہے؟ نیند کی کسی خاص کیفیت میں لے جانا. اچھا. اور ہپناٹزم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو معمول ہوتا ہے وہ جب تک ذاتی طور پر رضامند نہ ہو, راضی نہ ہو, تب تک نہیں ہو سکتا, وہ کیا نہیں جا سکتا. اگر کوئی شخص اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ مطلب نکاح میں اور ہپنوسس میں کوئی زیادہ فرق نہ ہوا, آپ ہاں کریں گے تو ہوگا ورنہ نہیں. معمول کا ذاتی طور پر اس کے لیے رضامند ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہوگی. جب تک معمول جو ہے وہ اس چیز کے لیے ایگری نہ ہو, ذاتی طور پر راضی نہ ہو, تب تک اسے کیا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ انسان کے یعنی کہ پھر کرنے والے کا تو کوئی چکر نہ ہوا, کروانے والے کا چکر ہوا. ٹھیک ہے. اب ذرا سن لیجیے, اس کے لیے پھر کسی جہاں تک میرا ذاتی مشاہدہ اور مطالعہ ہے کہ خاص کیفیت میں لے کے جایا جاتا ہے کسی شخص کو, تاکہ اس خاص مقام پر پہنچ کر اسے ہپناٹائز کیا جا سکے اور اس سے ضروری معمول کسی خاص نقطے پہ. اس کے لیے بھی خاص دم درود ہے جو کرتے ہیں؟ دم درود تو نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹرز ہی کرتے ہیں. میرا ایک جہاں تک تھوڑا بہت مشاہدہ ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ کسی شخص کو کسی خاص نقطے پر لے جا کر نیند کی حالت میں ڈال دینا. مکمل نیند میں انسان نہیں ہوتا. نہیں, وہ مکمل نیند میں اگر نہیں ہوتا تو آپ اس کے نیچے سے کرسی اٹھا لیتے ہیں تو وہ بیٹھا رہتا ہے ویسے. نہیں, یہ پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ صرف ویڈیوز میں ہوتا ہے, ریئلٹی میں ایسا نہیں. ریئلٹی میں نہیں ہو سکتا. ریئلٹی میں نہیں ہوتا. اچھا, اس میں پھر کرتے کیا, فائدہ کیا ہے؟ فوائد یہی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفسیاتی طور پر کسی خاص مقام پر ٹھہرا ہوا ہے, رکا ہوا ہے, اٹکا ہوا ہے, تو اسے وہاں سے, میں اگر ایک لفظ استعمال کروں تو کیا یہ لفظ ٹھیک ہوگا شاہ صاحب کہ سب کانشیس لیول پہ اس کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ یہ بات درست ہوگی. شعور سے نکال کر لاشعور کی طرف لے, لاشعور کی طرف, اور لاشعور سے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر, یہ ہپنوسس؟ جہاں سائنس نے ہمارے لیے بہت سی جدت اور بڑی ڈیولپمنٹ کی ہیں, ہمارے لیے آسانیاں اور آسائشیں پیدا کی ہیں, وہیں سائنس کی کچھ ایسی ایجادات بھی ہیں. اصل تو سائنس کا جو علم ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. ٹھیک ہے, جو دنیا میں آج کل جو جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے, لیکن سائنس نے جو اپنے طور پہ کچھ ترقیاں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ترقی کی ہے کہ شاخ کہہ لیں, جڑ کہہ لیں, ہپنوٹائز کرنا. بیسیکلی اس کی جتنی بھی مشقیں ہیں, وہ جو آپ نے جو بات کی نا کہ کرسی نیچے سے اٹھا دیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کی جتنی بھی مشقیں ہیں وہ ہم ذات مسخر کرنے
کرنے والی ہیں کہ ہمزاد آپ نے مسخر کرنے والی، یعنی کہ آپ نے آپ کا جو سورج کو ہمزاد ہے، دیکھتے رہنا ہے، حمزات جو ہے اس کو آپ قابو کر لیں، آپ اس کو قابو نین کر شین کا کوئی تعلق نین نہیں، شین کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ہمارے لیے ٹھیک ایک ہو دھوکہ گیا، ہے، ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں ٹھیک سمجھانے ہے۔ کے لیے کہ جو تو حمزات پہ قابو کرتا کون ہے؟ یہ عاملین حضرات بھی کرتے وہ کرتے ہیں، ہیں۔ یہ میڈیکل والے بھی آج کل کرتے ہیں، جو لوگ اس فیلڈ میں پیراسائیکالوجی کی فیلڈ میں یا ٹیلی پیتھی یا مائنڈ سائنس کی جو فیلڈ میں، وہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا آپ کو سائنس بہت سی چیزیں ایسی بتاتی ہے کہ جو کہ آپ کے فائدے کے لیے آپ کو ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ کو اس کا نقصان کیا آپ نہیں جانتے۔ اب لوگ یہ اس کی جتنی بھی پریکٹسز کرتے ہیں ہپنوٹائز کرنے کی، آپ نے جی سورج کو دیکھتے رہنا ہے، آنکھیں نہیں جھپکنی، آپ نے شیشہ دیکھنا ہے، یہ جس طرح کی جتنی بھی مشقیں یہ ہمزاد مسخر کرنے والی ہیں۔ اب یہ ہمزاد میڈیٹیشن کی مشقیں ہیں یا ہپنوسس کی ہیں؟ یہ ہمزاد مسخر کرنے کی، یہ کہتے ہیں اس کو ہپنوسس کی مشقیں ہیں، اچھا۔ یہ ہپنوسس کی پریکٹس ہے، یہ کہ آپ ہپنوٹزم سیکھ رہے ہیں، لیکن اصل مشقیں یہ ہیں ہمزاد مسخر کرنے کی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے دوران انسان پاگل بھی ہو جاتا ہے، جیسے لا شعور میں جانا، شعور میں جانا، ٹھیک ہے، اس میں انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ آج کل انہوں نے آسٹرل پروجیکشن بھی شروع کیا ہے، ایسٹرو ٹریول، ٹھیک ہے، آپ اپنے مرنے کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ سب کچھ یہ ان چیزوں کی ہماری ہمیں لمٹس ہیں کہ ہم اس طرف نہ جائیں، ٹھیک۔ کچھ قدرت نے کچھ قانون ہمارے بنایا، استاد کچھ دائرے محترم ڈاکٹر بنائے۔ محیط ساتھ ہے، ذرا ان سے لے لیں، بات کر لیں۔ ڈاکٹر محیط السلام علیکم۔ وعلیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ کا فیوریٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ ہپنوسس جو ہے، ہپنوٹائز کرنا جو ہے، یہ سمجھا دیں پہلے تو ہے کیا اور ہوتا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام دوستوں کو اور تمام گیسٹ کو۔ دیکھیں جی، ہے یہ کہ یہ بہت ہی قدیم علم ہے، بہت ہی قدیم، اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ جی۔ انیشلی 18ویں صدی میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ انٹرٹین کرتے، ایک سرکس آتا تھا، اس میں لوگ کوئی عجیب و غریب چیز کرتے تھے تو لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے۔ ایونچولی 1960 میں یہ امریکن سائیکائٹرک ایسوسی ایشن نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ایز اے فارم آف ٹریٹمنٹ فار سائیکولوجیکل ڈس آرڈر۔ پھر 1965 کے اندر میڈیکل پوری جو ٹیم تھی، انہوں نے کہا جی پیڈریاٹکس میں بچوں میں ٹریٹمنٹ میں یوز ہو سکتا ہے، خواتین کی پین لیس چائلڈ برتھ میں یوز ہو سکتا ہے، ویٹ لاس میں یوز ہو سکتا ہے، کئی چیزوں میں یہ ڈینٹل سرجری میں یوز ہونے لگا۔ اور اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی تھی کہ ورلڈ وار 2 میں بہت سارے محاذ کے اوپر لوکل اینستھیزیا نہیں تھا، تو جب کوئی گولی لگتی ہے یا چھڑا لگتا ہے یا کوئی زخم لگتا ہے تو وہاں گینگرین کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ ٹو کو ایمپیوٹیٹ کرتے ہیں یا انگلی کو کسی ایمپیوٹیٹ کرتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ چونکہ اینستھیزیا نہیں تھا تو ہپنوٹائز کر وہ کاٹ دیتے تھے اور پین نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا پھر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ آیا کہ جی میڈیکل سائنس نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا، تو آج دنیا میں ہپنوسس یوز ہوتا ہے بہت ہی مثبت کاموں کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگ اس کو غلط کاموں میں بھی استعمال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کیا، اس کو کرتے کیا ہیں، کرتے کیسے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس پیشنٹ آیا تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ پہلے تو کچھ گپ شپ ہو جاتی ہے، تھوڑی سی السلام علیکم کیا حال چال ہے، ٹھیک۔ آپ نوٹس کرتے ہیں کہ اس شخص کا بیہیویئر کیا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے، ٹھیک۔ وہ کن الفاظوں میں بات کرتا ہے۔ فار ایگزامپل جب وہ گفتگو کرتا ہے جی۔ تو کون سے لفظ زیادہ استعمال کرتا ہے، اچھا۔ اسی کو پھر آپ لب و لہجہ نقل کرتے ہیں اسی کی طرح، یعنی وہ جس ٹون میں بات کر رہا ہے اس ٹون میں آپ بات کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے، اگر وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک غنودگی کی کیفیت تاری ہوتی ہے۔ وہ جب کیفیت تاری ہوتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے ٹرانس کے اندر، ایک کیفیت میں چلا جاتا ہے جہاں آپ کی جو بات آپ کہیں گے اسے لگے گا میرے ذہن کی بات ہے، یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی موئی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس طرح وہ ہپنوٹائز ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر مختلف قسم کے علاج بھی ہوتے ہیں۔ تو بس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھورنا ہے اس میں؟ دیکھنا ہوتا ہے، آنکھوں میں دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ اتنا ہی آسان ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو ہم نے اپنی بیگم کے ساتھ کئی دفعہ ایسا کام کیا، وہ تو ہماری ایک نہیں مانتی۔ بھیا بیگم کے ساتھ نہیں ہوتا، بیگم کے ساتھ نہیں ہوتا، بیگم جو آدمی بہت یوز ٹو ہو، آپ ایک شخص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہاں یہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی آنکھیں نہیں پہچانتی، آنکھوں میں دیکھنے کے ساتھ الفاظ کا پراپر تو استعمال۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہپنوسس کے ساتھ آپ اینتھیزیا کو دنیا میں سے ایلیمنیٹ کر دیں اور ہپنوسس کے ساتھ سب کچھ ہو؟ وہ تو مطلب بہت سی جانیں بچ جائیں گی اس سے۔ بہت ساری جانیں بچ رہی ہے ہپنوسس سے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق دینا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی علاج سے سب ٹھیک ہو جائے۔ تو ہپنوسس کا اپنا ایک بہت ہی زبردست کردار ہے، لیکن ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس میں میڈیسنز بھی ہے، سرجری بھی ہے، حکمت بھی ہے، ہومیوپیتھی بھی ہے، تمام چیزیں، اسی طرح دعا ہے، اسی طرح درود ہے، اسی طرح
دم ہے, یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ کام کرتی ہے. پر یوں سمجھے کہ اگر آپ بیمار ہیں, آپ دروازہ کھٹکھٹاتے, آپ کو نہیں پتا کس دروازے پہ آپ کا علاج موجود ہے, کہاں آپ کو شفا ملتی ہے. ٹھیک. اگر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر فرض کیجئے کہ میں کسی کو ہپنوٹائز کر لیتا ہوں تو کیا میں اس کے لاشعور کو پہنچ جاتا ہوں؟ جی ویسے آپ کرتے ہیں, آپ کے ٹی وی پروگرام میں ماشاءاللہ جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہی چلے جاتے. تو ہپنوسس کا مقصد یہی ہے کہ جو ایک شعوری ذہن ہے اور ایک تحت شعور ہے, اس کے درمیان کچھ فلٹرز ہوتے ہیں, یہ اگین ہمارے بچاؤ کے لیے. مثلا اگر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, مجھے کوئی اشتہار آ رہا ہے کسی چیز کا, تو میں فوراً نہیں خریدوں گا. میرا جو ذہن ہے وہ اس کو روکے گا کہ نہیں یار یہ قیمتی ہے, ضروری ہے, نہیں ہے, پیسے ہیں, نہیں ہے. مگر اگر آپ اس کو بائی پاس کر لیں, اس کانشیس مائنڈ کو, تو پھر جو کچھ تحت شعور میں آپ نے ڈال دیا وہ آدمی خود بخود اس پہ عمل کرے گا. یہی ہپنوسس کا کمال ہے کہ آپ کسی کو جب ہپنوٹائز کرتے ہیں, یعنی کہ فرض کیجئے کہ میں کسی کو ہپنوٹائز کر کے اس کے ذہن میں یہ ڈال دوں, یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تم ایک ہاتھی ہو, تم انسان نہیں ہو, تو وہ اپنے آپ کو ہاتھی سمجھنے لگ جائے گا, ایسا ہی نا؟ بالکل ہاتھی سمجھے گا, بالکل ہاتھی سمجھے گا. آپ اس کا نام تبدیل کر دیں, آپ اس سے کہ تم عورت نہیں مرد ہو, وہ اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگے گا. آپ اس کی مطلب حد تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایک سادہ پانی کا گلاس دے, اس میں پانی ہو صرف, اور آپ کا یہ بہت زبردست خوشبو ہے, اس کو خوشبو نظر آئے گی. آپ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا راڈ دے دیں, کہیں یہ بالکل دہکتا ہوا کوئلہ ہے, تو اس کے ہاتھ جل جائیں گے. تو یہ کئی چیزیں ایکسپیریمنٹ سے ثابت ہو چکی ہیں. واہ ڈاکٹر صاحب ساتھ رہیے گا, آپ نے بڑی اچھی تعلیم کر دی. حضور اقدس شاہ جی آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر. ہپناٹائزم کا مطلب ہے کہ اپنے خیال کو کسی دوسرے انسان کے خیال میں داخل کر دینا, یا اس کا دوسرا مطلب یہ لیں گے کہ اپنے خیال کو اس طریقے سے کسی کے خیال میں, کسی کے دماغ میں داخل کر دیا جائے کہ وہ اس کو فعل کی صورت میں سر انجام دے. یعنی کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ تم جا کے چھلانگ لگا دو 10ویں منزل سے, تو وہ لگا دے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اس کو اگر یعنی کہ وہ کسی سے دشمنی کرنا چاہتا ہے, یعنی کہ کسی کو نقص اس کے ذہن میں ڈال دو یہ فلاں آپ کا دشمن ہے, تو وہ اس کا دشمن شاہ جی اس بن کو جائے گا. سیلف سجیشن نہیں کہتے, انسان اپنے آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر بیڈن مین کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے اخلاق سے, گفتگو سے کسی کو متاثر کر دے تو یہ بھی ہپناٹائزم ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ چند انسانوں کے بیان کے اندر جادو ہے. جیسے یعنی کہ اب کوئی مقرر بیان کرتا ہے تو لوگ اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جادو والا نہیں ہے, یہ بیان کا سحر ہے کہ آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. سحر بالکل, یعنی کہ اس کے سحر میں مبتلا ہو کر وہ اس کے ذہن کا فیل یعنی کہ وہ صحیح کام کر رہا ہو یا نہ صحیح کام کر رہا ہو, آپ اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی, اور کسی کے انسان کے ذہن کو پڑھنے کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کے خیالات اس کے خیالات کیسے ہیں. علاج پر کا تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ زخموں کے علاج کے لیے بھی ہے, اور میں نے خود اس کو کتابوں میں پڑھا ہے کہ سوجن دور, یعنی کہ ہاتھوں کی سوجن یا جسم میں, سری لنکا کے لوگ اس طرح کے ہپناٹائزم کیا کرتے تھے کہ اگر سوجا ہوا حصہ ہے جسم کا, اور رحم کے علاج اور نفسیاتی جو, لیکن اس میں نقصانات بھی ہیں اور فائدے میں. اگر انسان شعور, ایک انسان کا ایک تحت الشعور ہے, ایک لاشعور ہے. شعور یہ ہے کہ ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں, اور لاشعور یہ ہے کہ اگر میں کچھ کان کھجانے لگ جاؤں, یہ لاشعوری طور پر ہم کام کر رہے ہیں. تحت الشعور جو ہے وہاں پر ہماری یادداشت جاتی ہے, وہ اس کو فلٹر کر لاشعور میں بھیجتا ہے. جو لاشعور میں چیزیں ہیں وہ سٹور ہو جاتی ہیں, اور اس کی جو مشقیں ہیں, یعنی کہ استاد محترم کہتے ہیں لاشعور کو, سب کانشیس کو کانشیس میں لانے کے لیے مشقیں ہیں. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. میں چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر نشابہ انجم ہمارے ساتھ ہیں, اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت ممنون. ڈاکٹر صاحب آپ نے ساروں کی گفتگو سنی, آپ اس پہ پہلے تو اپنی رائے دے دیجیے کہ یہ کیا چیز ہے نفسیاتی طور پہ, اور اس کی کتنی ریکگنیشن ہے, اور یہ کتنا ریکگنائزڈ یا افیکٹو ہے, اور اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے.
جی بسم اللہ الرحمن، شکریہ بلال صاحب آپ کے مدعو کرنے کا. دیکھیں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس، میں بائی پروفیشن میں کلینکل سائیکولوجسٹ، اور جب آپ کلینکل سائڈ پر بات کرتے ہیں آپ بایو سائیکو اینڈ سوشل ماڈل کے اوپر بات کرتے ہیں. بایو کے آپ کی جو آپ دیکھیں پرسنالٹی ٹائپس، آپ نے اللہ نے کہا ہے میں نے تم سب کو ایک جبلت اور ایک خصلت کے ساتھ پیدا کیا. پرسنالٹیز 3 بہن بھائی ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، انوائرمنٹ اس میں رول پلے کر رہی ہوتی ہے، اور ہاؤ یو سی پرسیو اینڈ انٹرپریٹ تھنگس، کہ آپ کیسے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی پرسیپشن کیا ہے. ان تینوں چیزوں کو لے کر یہ ایک ڈیٹیل سیشن ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ہے کہ ہم اتنا ایز اے کلینکل سائٹ پہ اگر ہمارے اسکیل اور یہ سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کے لیے ہمارے ایک پروفیشنل ہمارے پاس ڈپلوما یا سرٹیفکیشن ہوتی ہے، جس کے بعد ہم کوئی رائے، یہ تکا نہیں ہے، ایک رائے قائم کرتے ہیں. کسی کو ڈپریشن یا انگزائٹی کا مریض کہہ دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو گالی دے دیں. ہپنوسس بالکل ایک افیکٹو ٹرم ہے انگزائٹی اور ڈپریشن کے لیے، اور ہمارے ہاں آج کل خاص کر ڈرگز یا سبسٹنس ابیوز کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے. میں 2-3 چیزیں کہوں گی، مائنڈ، باڈی اینڈ سول. ان تینوں آپ گاڑی کی بھی الائنمنٹ کراتے ہیں نا، ان تینوں چیزوں کو ایک جگہ پہ رہنا. انگزائٹی جو ہے وہ ہے آپ کا فیوچر، آپ اینکشس ہیں. ڈپریشن پاسٹ ہے. یوزلی جیسے اللہ میاں نے کہا توقف کر لو، رک جاؤ، حال میں آ جاؤ. سائنس کوگنیٹو بیہیورل تھراپی بھی یہی کہتی ہے کہ رک جاؤ، حال میں آ جاؤ. اس حال میں یہی ہوتا ہے نا، یا ہم اپنے جو ہے پاسٹ میں رہتے ہیں، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہماری لائف میں جو ہمیں ہرٹ کرتا ہے، یا ہمیں مستقبل کی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے. اور حال میں میڈیٹیشن جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یوزلی جو یوز کرتے ہیں، اس میں یہی میں کہتی ہوں میڈیٹیشن یہی ہے کہ آپ جیسے نماز آپ 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اور خشوع اور خضوع کا جو ذکر ہے کہ آپ خشوع اور خضوع کے لیے اس کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ کی حاضری ہو جاتی ہے. تو روح کا جو ہمارے خاص کر میں اس کو دیکھیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی تھوڑی سی توجہ اس طرف دلوانا چاہ رہا ہوں، آپ کو معافی کے ساتھ میں کاٹ رہا ہوں. یہ کراچی کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چلے ہیں، خبریں بھی چلی ہیں کہ کوئی لوگ جاتے ہیں وہ کیشیئر کو جا کے ہپنوٹائز کرتے ہیں اور وہ سارے کے سارے پیسے جو ہے دے دیتا ہے، یا گھر پہ جاتے ہیں، گھر پہ خاتون خانہ کو ہپنوٹائز کیا، پیسے ویسے لیے واپس آ گئے. یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بلال صاحب دیکھیں ہمیں 1-2 چیزوں کو رول آؤٹ نہیں کرنا. میں جو اس چیز کے اوپر نا ان کو کو ریلیٹ اس لیے انسیڈنٹ کے ساتھ نہیں کرتی کہ ہو سکتا ہے ایک آدھ کیس ایسا ہو سکے، لیکن اس سے ہماری جو فیلڈ ہے نا وہ بدنام ہو جاتی. جو لوگ جینوئنلی یوز کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے ایسے ٹولز ہیں. ایک آج کل جیسے ڈرگز آ رہی ہیں، جیسے ایک جس کو ڈرگ کہا جاتا ہے، یہ کیمیکل کولمبیا سے جہاں بہت ساری ڈرگز پاکستان میں آ رہی ہیں، جس کو آپ یوز کرنے سے صرف ٹچ کرنے سے سینسیشن سے آپ انکانشیس ہو جاتے ہیں. تو ابھی تک ہم جب تک اس کو ڈیٹیل پروبنگ نہ کریں ہم ہپنوسس کو بدنام نہیں کر سکتے. کسی کو 1 سیکنڈ کے اندر آپ آنکھ میں دیکھ کر ہپنوسس کے لیے، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ دوسرے شخص کا سرنڈر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے پاس جب کلائنٹ آتے ہیں، آپ ان کی ہمارے ایتھکس کے اوپر ہماری بڑی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس آیا اور 1 سیکنڈ کے اندر آپ نے اس کو جو ہے وہ اتنا کر لیا. اس کے لیے دوسرے کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے. اس لیے میں ان چیزوں کو کو ریلیٹ نہیں کرتی. میں نے ایک لاسٹ شو بھی آپ کے چینل پر کیا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں. فرض کیجئے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی خاتون کو کہتا ہے کہ اس کو میں نے ہپنوٹائز کر لیا تو اپنا زیور اتار دے، وہ اتار دیتی ہے، گھر کا زیور لیا وہ لے آتی ہے. تو کیا اس میں اس آدمی کے پاس کوئی طاقت ہے ایسی کہ اس نے کر دیا، یا عورت کی اپنی رضامندی ہے زیور دینے میں؟ دیکھیے ایسا چیزیں ہیں کہ جیسے ابھی لاسٹ شو میں بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ وہ کاؤنٹر کے اوپر کیشیئر کھڑا تھا اور وہ پیسے دیے جا رہا تھا. ہپنوسس کے اندر شخص آپ کو رسپونڈ کرتا ہے، وہ کانشیس ایسا بے ہوش نہیں ہو جاتا. جیسے ہمارے ہاں سیکشل ابیوز بچی بالکل انکانشیس ہو جائے گا جی میرے سے آگے 3 عورتیں بے ہوش پڑی تھیں اور بے ہوش ہو گئی تھی بالکل انکانشیس. جب انہیں ہوش آیا تو انہیں کچھ پتا نہیں تھا. ایسا نہیں، ایسی بہت ساری ڈرگ ہیں جس میں اسکوپلومائن ایک خاص کر ڈرگ یوز کی جا رہی ہے، جو اگر آپ پر چھڑک دی جائے یا کوئی آپ کو اپنا وزٹنگ کارڈ ہی دیتا ہے اور وہ اگر آپ پکڑ لیتے ہیں تو آپ کی سکن کے تھرو وہ آپ کے پیچ ایسا چلا جاتا ہے کہ آپ انکانشیس ہو جاتے ہیں. اور آپ کو تو اس کو آپ میں یہ سمجھ آ رہی ہوں اس میں ڈیٹیل پروبنگ کی ضرورت ہے. اس میں ہپنوٹائز کو ہمیں بدنام نہیں کرنے چاہیے کہ کوئی ہپنوٹائز کر کے آپ کو اللہ نہ کرے آپ کو سیکشل ابیوز کر لے یا آپ کا زیور چوری کر کے چلا جائے. دیر از آلویز اے تھرڈ سائڈ آف دا اسٹوری. تو یہی والی بات ہے کہ ہمیں ہپنوسس کو، کیونکہ ہم اس کو ابھی خاص کر جب APA کے اپروول کے بعد جب اس کو APA نے
خاص کر جب ابھی تو ہمارے ہاں ڈیجیٹل ہیروئن کی بھی بات ہو رہی ہے جس کو ویڈیو گیمنگ کو ڈیپینڈنسی کسی بھی چیز کی ایڈکشن کے اندر ہم ہپنوسس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کو بدنام میرا جو فوکس یہ نہیں ہے میرا فوکس یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس یہ سائنس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس میڈیکیشن ہے سر. یہ انگزائٹی اور ڈپریشن کورٹیزول آپ کے بلڈ کے اندر ایک اسٹریس ہارمون ڈال دیتا ہے, اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس میڈیکیشن ہے, ہمارے پاس سی بی ٹی ہے, انکریمنٹل واک ہے. ہم کہتے ہیں آپ گن کر چلیں, حال میں آ جائیں, آپ ایک کینڈل کو فوکس کریں. جی آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی. وہ جو ڈپریشن اور انگزائٹی اس کا تو برین کے اندر ریسپٹرز ہی ڈفرنٹ ہے نا, اس لیے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یہ بالکل آپ کی بات بجائے. ڈاکٹر موئز یہ بتائیے کہ یہ کہاں تک بات صحیح ہے کہ ہپنوٹائز کرنے کے لیے اگلے کی رضامندی ہونی چاہیے, اگر وہ رضامند نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا جی, ایک کتب بھائی آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں, ہر چیز آپ جانتے ہیں. اس کے لیے سامنے والے کی رضامندی ضروری نہیں ہے, مطلب بالکل کنفرم. ہم لوگ, آپ ایک کام کیجئے گا, آپ خود چیک کر سکتے ہیں, ڈیرن براؤن بڑا مشہور آدمی ہے. یہ جس طرح بازار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بدماشی کر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, لوگوں کو پیسہ لے لیتے ہیں, ڈیرن براؤن بتاتا ہے کیسے ہوتا ہے. تو ڈیرن براؤن کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں, ہم بھی کرتے ہیں بغیر رضامندی کے, کیا جا سکتا ہے, صرف اس کے لیے چاہیے ایکسپیرینس. ہپنوسس دو قسم کے, ایک تو ہے کلینکل ہپنوسس جو آپ علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوسرا جو ہپنوسس آتا ہے اس میں انٹرٹینمنٹ ہپنوسس ہے, بہت ساری چیزیں. انٹرٹینمنٹ ہپنوسس میں اتنی مہارت حاصل کی جا سکتی ہے کہ گفتگو کرتے کرتے بغیر اس شخص کی آنکھیں بند کرائے, بغیر اس کی رضامندی سے آپ اس کے ذہن میں پینیٹریٹ کرتے ہیں. جس طرح ہمارے ایک معزز مہمان نے کہا کہ گفتگو بعض لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو, مطلب آپ کھو جاتے ہیں اس گفتگو میں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہپنوسس ایک علم ہے, ایک سائنس ہے, مگر ساتھ ساتھ اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں کچھ اقوام ایسی ہیں جن کے اندر نیچرل فطرت ہے ہپنوٹائز کرنے کی. لینگویج شاید ان کی ایسی ہے, اس میں ایرانی لینگویج ایسی ہے کہ جس میں کہتے ہیں شاعری بھی بہت اچھی ہوتی ہے. تو دنیا میں بہترین ہپنوٹسٹ جو ہے وہ ایرانی کے لوگ ہیں, جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں, ظاہر ڈاکٹر بھی ہیں, مگر اس میں پھر غلط کام کرنے والے بھی. ڈاکٹر صاحب غلط کام سے کیا مطلب ہے؟ غلط کام کس طرح کا مطلب آپ کسی کی, دیکھیں ایک شخص آپ کے پاس آیا ہیلپ کے لیے, تو آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں ہپنوٹائز کر کے, اس کا خوف وسوسہ وہم نکال دیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کسی بینک کے اندر اور آپ باتوں باتوں میں اس کو اتنا ایبزارب کرتے ہیں. ہپنوسس کے 4 اصول ہیں, اور آپ اگر ماشاءاللہ آپ کو قرآن کا بھی بڑا علم ہے, فہم القرآن ہے, آپ قرآن میں آپ کو 4 کنڈیشنز ملے گی. 4 چیزیں ہیں. ایک, انٹرسٹ, کسی چیز میں انسان اتنا انٹرسٹ لے, اتنا ایبزارب ہو جائے, جذب ہو جائے کہ اس کی اپنی جو منطقی صلاحیت ہے وہ کام نہ کرے. دوسرا, اس کو کنفیوز کرنا کسی بات پہ, بات کرتے کرتے آپ ایسا جملہ ایسا کہیں جو کنفیوز ہو جائے. اس کنفیوژن کے عالم میں اس کا جو بیچ میں جو دروازہ ہے تحت شعور اور شعور کے درمیان وہ کھل جاتا ہے. تیسرا, شاک ٹو دا نروس سسٹم, اس کے اعصاب کو جھٹکا دے. اور چوتھا, لائف تھریٹنگ سچویشن. یہ 4 کنڈیشن اگر آپ کریٹ کرتے ہیں گفتگو میں تو وہ شخص آپ کے کنٹرول میں آ گیا. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری بیگمات جو ہیں انہوں نے ہپنوسس سیکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ جب بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو کہتی ہیں اس کو ہم اسی کے دماغ سے سوچ رہے ہیں, اپنے دماغ سے بالکل نہیں سوچتے. حضور اقدس اگر یہ کام عمل جو ہے جو ہو سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے, چیلنج نہیں کر رہے, تو اس کے بھی آئندہ آنے والے زمانے میں عاملین ہوں گے. پھر دیکھیے اب بھی اس کے عاملین ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گفتگو کے ذریعے بھی انسان سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ہر قسم کا کام کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا ہے. معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ نبی کی بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس بات کو اس تجزیے میں مت لے کر آئیں, کیونکہ اس کا قطعی طور پہ دور دور تک یہ معنی نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ادب کے ساتھ, کیونکہ رسول کی بات تھی اس لیے شاہ جی میں نے سے ٹوکا بیچ میں, اس بات کو نہ لے کے آئیں. حسن بن صبا نے جو آرمی تیار کی تھی, جو اس کے کہنے پہ بلڈنگ سے چھلانگے لگا دیتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, وہ بچپن سے جوانی تک, یہ باطنی فرقے کی بات کر رہے ہیں, ان کی برین واشنگ کرتے تھے بچپن سے, مائنڈ میکنگ کرنا. طالبان بھی یہی کرتے ہیں, جہادی تنظیموں میں بھی سکھایا جاتا ہے. اسلام میں لطیفہ خفی بھی کہا جاتا ہے. اور جو بات کر رہے تھے شاہ صاحب حدیث والی, وہ ایک روایت ایسی ہے کہ 2 عجمی عرب میں گئے اور انہوں نے تقریر کی. پہلے تو یہ کہ اس کی صحت کے اوپر بھی گفتگو ہو سکتی ہے, تو اس کے مطابق ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے اور بعض باتوں میں جادو ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو جادو ہوتا ہے, مطلب یہ کہ ان کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ دل پر اثر کر جاتا ہے. حضور یہ صبا والی جو آپ نے بات ابھی مثال کی نا, میں وقفے سے آؤں گا تو یہ بات آپ سے پوری سنوں گا کہ اس نے جو فوج تیار کی وہ کون سی تھی, کیسی تھی اور کیا کرتی تھی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی جو معاملہ آپ نے سنایا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ دنیا پہ قائم کر سکتے تھے کیونکہ وہ اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کو تیار تھے, تو یہ واقعہ تو آج دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں نا, 65 کی جنگ میں بھی دیکھتے ہیں, 71 میں بھی دیکھتے ہیں, اور افغانستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ فدائی جو ہیں یہ تیار ہوتے ہیں. کیا یہ سارے ہپنوسس کی حالت میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں جو ایرانی حسن بن صباح نے جو آرمی تیار کی تھی اپنی, وہ آج تک ویسی آرمی کوئی بھی نہیں تیار کر سکا. طالبان بھی اس مقام تک نہیں آ سکے. اچھا. کیونکہ انہوں نے اس میں عملیات کا بھی استعمال کیا تھا. شیخ بہائیہ عملی ایران کے اس دنیا کے اعلیٰ پائے کے سب سے بڑے عامل گزرے ہیں, جن کے عجائبات ایران میں موجود ہیں. آپ ایک مینار کو پکڑ کے ہلائیں پوری بلڈنگ ہلتی ہے. یعنی کہ ان کی اپنی رائے فوجیوں کی کوئی نہیں تھی, اپنی کوئی رائے نہیں تھی, ان کو کنٹرول ہی وہ کرتے تھے, جو کہتے تھے وہ کرتے تھے, کر دیتے تھے. کچھ بھی کہے بغیر. کھڑے ہیں آپ میرے ساتھ آئے, بلڈنگ کی چھت پہ گئے ہیں, میں آپ کو پورا شہر دکھا رہا ہوں, پہاڑ دکھا رہا ہوں, اب میرے پاس 4 میرے بندے کھڑے ہیں, میں کہوں گا یہ جمپ لگا دو نیچے, اس سے جمپ لگا دی. اس نے دیکھنا کہ میں مر جاؤں گا. اچھا جی, اگر کسی چیز کے اندر میری رائے کانشیس شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ سارے لوگ جو مریں گے وہ شہید تو نہیں ہوں گے؟ نہیں, سب نہیں شہید ہوں گے, کبھی بھی نہیں شہید ہوں گے. دیکھیں نا شہادت, تو حسن بن صباح نے جو ساری فوج تیار کی وہ غلط کی تھی. اس پہ غلط صحیح کی بات نہیں ہے, مطلب ان میں سے شہید تو پھر کوئی نہ ہوا. نہیں, شہید تو کیونکہ یہی فتویٰ جو ہے شہادت جو ہے نا, شہادت ہے اللہ کی راہ میں انسانیت کی فلاح کے لیے, دنیا کے کوئی کسی انسانوں کا کوئی بھلا ہو رہا ہے, اسلام کا کوئی بھلا ہو رہا ہے, وہ ہے شہادت. اللہ کی راہ میں آپ کریں. آپ دہشت گردی کریں تو دہشت گردی کو آپ شہادت کا درجہ نہیں دے سکتے. میں نہیں مانتا کہ آپ دہشت گردی کریں تو اس کو شہادت کا. دونوں معاملات میں جو ہے وہ رائے ہم فوراً قائم نہیں کر سکتے. اور جو میرے منہ کا جملہ تھا وہ تو شاہ صاحب نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ اگر وہ اللہ اور دین کے لیے کر رہا ہے تو پھر تو شہادت ہے. لیکن آپ ایسے ہی کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے, ایسے ہی نہیں کہہ سکتے. ایسے نہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر نشابہ آپ ساتھ ہیں, آپ کچھ فرمانا چاہ رہی تھیں؟ میں تو اس کو بلال صاحب تھوڑا سا اگر ہم اس کو میں اپنی فیلڈ کے حساب سے ضرور اس چیز کے اوپر فوکسنگ دیکھیں. ابھی سائنس تمام شوگر کے مریض, ہمارے پاس گیسٹرو کے مریض, ہمارے پاس کنورژن ڈس آرڈر کے جب پیشنٹ کلائنٹس ہاسپٹل اسپتالوں میں بچیاں, جس میں 99% بچیاں آتی ہیں, جس وقت ہمارے پاس لائی جاتی ہے, کہتے ہیں جب بھی برین مائنڈ کوئی بھی ٹراما برین فیس کرتا ہے تو باڈی ریٹیلیٹ کرتی ہے اگینسٹ دیٹ ٹراما. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو جنات پیروں فقیروں کے پاس گزار کر ہمارے پاس وہ جلی کٹی بچیاں اسپتالوں میں آتی ہیں, ان کو ECT دی جاتی ہے, الیکٹرک شاک, اور واپس اسی انوائرمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے. ہم اس کے اوپر ریسرچ یہی تھا کہ عمل دخل ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, اینٹیسیڈنٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, بلیف سسٹم سیٹ اسکیماز, فکسڈ بلیو کہ آپ کس فکسڈ بلیفز کیا, ریلیجیس بلیفز ہیں, آپ کے نارمز کیا, آپ کے کلچر کیا, اور اس کے بعد ان کے کانسیکوینسز سامنے آتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ تھا کہ جس وقت ہم نے پروبنگ یہ شروع کی تو اس میں ہمیں بایو, سائیکو اور سوشل ماڈل کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ابھی سائنس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ ہماری جو باڈی میں جو سومیٹک پینز آ جاتی ہیں اس کا بھی جو ریزن ہے, جیسے ابھی آپ بیگم کی مثال دے رہے تھے تو میں بڑے آرام سے دوں گی, اگر بیگم کے سر میں درد ہے اور آپ ان سے کہیں چلیں شاپنگ پر چلیں تو وہ درد ان کو جو ہے وہ کمی محسوس ہو جائے گی, یہ بھول جائے گا. خوش رکھے اللہ, آپ کو خوش رکھے, سلامت رہیے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو ایسی چیز ہی ہے کہ یہ سائنس ہے جو آپ کے جو کارٹیزول ہے, جدھر جدھر سے یہ اسٹریسفل جو ہارمون گزرے گا یا اسٹریس یہ جو کارٹیزول گزرے گا یہ پلپٹیشن ہائی کر دے گا, دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, میدے سے گزرے گا, اسٹمک کریمپس آئیں گے, نیند کا نہ آنا, چڑچڑاپن, وائلنس. تو یہ بہت زیادہ چیزیں کو ریلیٹ کرتی ہیں. یہ ایک چھوٹے سے ٹاپک کے اندر آپ اس کو سم اپ نہیں کرتے جب تک ہم بایو, سائیکو اینڈ سوشل ماڈل کی سوسائٹی میں انوائرمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے. سپریشن ہے سر, کمپلائنس زیادہ ہے, کلیکٹیو کلچر ہے ہمارے, جو ہے ہمیں بچیوں کو ہمیں ماننا ہے بات, ہمیں گروپ کے ساتھ چلنا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی بھی ہے لیکن اس کے کچھ ڈرا بیکس ہیں. شادی کا حق نہیں, جہیز میں ان کو دینا, جائیدادوں میں حصے نہیں. ان بچیوں کو پھر فٹس آتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ فٹس کیا آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جنات کے پاس لے جاؤ. تو میں جو یہ چیز سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے اوپر تینوں ایسپیکٹس کو, روح کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, دل کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور دماغ کو بھی نہیں. اس کی اویئرنیس لوگوں میں دینا بہت ضروری ہے کہ اگر اللہ نہ کرے, ابھی تو ایسی بہت ساری ڈرگز بھی آ گئی ہیں جو آپ کو انکانشیس کر سکتی ہیں, تو اس کو کیسے تمیز کی جائے. ڈاکٹر موئی صاحب جیسے جو کہ ایکسپرٹ ہے اپنے مائنڈ سائنسز میں, ہم جیسے لوگ جو کلینکل سائٹ پہ کام کر رہے ہیں, آپ کا یہ شو سر میں اس کی بڑی آپ کو خراج تحسین دوں گی کہ آپ نے روح کو, آپ نے اس علم کو, اور آپ نے کلینکل سائٹ کے اوپر بھی ہمیں بٹھایا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں یا یہ لوگوں میں شعور پیدا کر سکیں کہ جس کے اوپر
اوپر ہم کام کر رہے ہیں جو میں کہ اس کے پرابلم فیس کلینکل کرتا ہوں نا اسپیکٹس کیا اور وہ باڈی بڑی ایمانداری ریٹیلیٹ سے آپ کیا سے کرے شیئر کر رہا گی. ہوں. وہ آپ جی. جیسے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں نا یا جن لوگوں کا سبجیکٹ ہے ان سے زیادہ کویکری جو ہے نا وہ مارکیٹ میں زیادہ بکتی ہے. سر یہ ابھی میں اس کے اوپر اگر آپ مجھے دیں, دیکھیں جس وقت میں نے ابھی میری ملاقات پرائم منسٹر سے بھی ہوئی لاسٹ ویک, تو میں نے ان کو یہی بات بولی تھی کہ آپ سائیکو میٹرک ٹیسٹنگ جس وقت لوگوں کو آپ آتھورائزڈ کریں نا, یا عہدوں پہ بٹھائیں, یا آپ یہ جو اسٹیک ہولڈرز کو جس وقت آپ ٹکٹ دیں, یا جو آپ کے بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہیں, یا جو مینٹور کر رہے ہیں, جو آپ کی مینٹورنگ کر رہے ہیں, آپ ان کو وہ عہدے دینے سے پہلے ان کی سائیکو میٹرک ٹیسٹنگ کرائیں. ان کو پہلے آپ جینوئن کتنے, آپ کتنے ہم کیوں بٹھا دیں, ہم ان کو اپنے عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر پہلے بیمار لوگ لے کر آئیں اور پھر بیمار لوگوں کے علاج کریں. ہم ملازم ہیں ان کے. بات یہ ہے کہ آپ کتنے ایمپیتھیٹک ہیں, آپ کتنے جینوئن ہیں, آپ میں کتنا پازیٹیو ریگارڈ ہے. وہ پہلے تو جو بندہ سائیکالوجسٹ یا کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے, پہلے تو اپنی کشتی سیدھی کرو نا. آپ کا دل دماغ روح کہیں اور جا رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ نارملٹی ڈیفرز فرام کلچر ٹو کلچر. جو چیزیں امریکہ میں تو لڑکا شادی کرتا ہے, سائیکالوجی کہتی ہے نارمل ہے, ہم نہیں کہتے. ہمارے پاس آپ 1.5 گھنٹہ ڈرائیو کریں تو ہمیں اپنے نارمز, اپنے ریلیجیس ویلیوز اور اپنے کلچر کے دائرے میں رہیں گے سر, تو نارمسی کرو سے نکلیں گے. نہیں تو کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ ہمارے کپتان نے آپ کی بات سنی ہو, لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اچھا مشورہ اور اچھی بات آج تک جو ہے وہ کسی کے کانوں پہ اس کو کھجلی نہیں کر سکی. نہیں بالکل انہوں نے سنی ہے یہ بات, اور یہ چیز انہوں نے کہا کہ ہم سائیکالوجی یا سائیکالوجسٹ بٹھانے چاہ رہے ہیں تمام عہدوں میں. جی نہیں, یہ مشکل کام ہے سر, لیکن یہ جو 6 خاندان انگریز دے گیا تھا نا, جو 6 غداروں کو زمینیں, وہ 6 خاندان براجمان ہے آپ کی پارلیمنٹ کے اندر. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غدار جو روٹی کپڑے مکان پہ لوگوں کو غلام, آپ خود ہی اقبال کی بات کرتے ہیں. میں کہتی ہوں سیلف کانسیپٹ ہوگا. میں کہتی ہوں جب اقبال کی خود ہی بیدار ہو جائے گی. آپ میزلو کی سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتے ہیں. اگر ہمارے لوگوں میں نے خان صاحب کو یہ بھی کہا اقبالیات ڈال دیں, جس وقت تک خود ہی بیدار ہو جائے گی تو پھر خدا بندے سے خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. بہت اعلیٰ. اور اس وقت ایک ہی شخص اس دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے, اور وہ شخص آپ کو آئینے میں نظر آتا ہے. ہمیں اپنے اسٹیئرنگ اپنے ہاتھوں میں پکڑنے ہیں. ہم فزیکلی غلام. واپس جاؤں گا. موہت بھائی, آپ نے ساری باتیں سنی, اور ڈاکٹر شابہ نے بھی بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی کمپریہنسو بات بتائی. حضور اقدس یہ بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہے, اور یہ میں مذاق میں نہیں پوچھ رہا, کہ انسان اپنے رشتوں کو بہتر بتا سکے. مثلا میں اپنی بیوی کا مزید اچھا غلام بن سکوں, اولاد جو ہے وہ نیک بن سکے, ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ مسالک سے نکل کے مطلب حق کی طرف جانا شروع کر دیں, حدیثوں کو بدلنا چھوڑ دیں, تفسیروں میں اپنے پنگے لینا چھوڑ دیں, یا مذہب کے نام پہ کفر کے فتوے دینا چھوڑ دیں. کیا یہ چیز, یہ عمل ہپنوسس کا اتنا کامیاب یا اتنا افیکٹو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے جو ذہن ہیں ان کو واقعی کسی پلان کے تحت دوبارہ سے ذہن سازی کر سکیں؟ اچھا, ایک تو میں ڈاکٹر صاحب کو سلام پیش کروں گا, بڑی خوبصورت بات کی. سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک پولیگراف لائی ڈیٹیکشن ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کتنا جھوٹ بول رہا ہے کتنا سچ بول رہا ہے. اگر یہ ہو جائے تو ایک نیا کلاس ہمارے اوپر آئے گا جو ہمارے لیے ہیلپ کرے گا, ہمارے لیے بڑی کمال کی چیز ہوگی. اگر ایسے لوگ, نہیں تو ہماری زندگیوں میں تو کسی نے نہیں کرنا نا, کوئی نہیں لگائے گا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ. گورنمنٹ لائے. دوسری چیز اب آپ نے کہا, دیکھیں جی ہپنوسس کیا ہے. ہپنوسس کو اگر آپ عام فہم زبان میں سمجھیں تو اپنی کسی بات کو دوسرے شخص سے منوانا. سمپل. میں نے کہا یہ خرید لو, اس نے خرید لیا. اس کا مطلب ہے میری بات کا اثر اتنا ہوا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک ایسی چیز خرید لی جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی. اس کو میں دوسرا لفظ کیا, میں موہت بھائی اس کو دوسرا لفظ ایمان دے سکتا ہوں. ایمان کی کیفیت ہے. اللہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن میں مانتا ہوں. یہ ہپنوسس ہے, بہت بڑی ہپنوسس ہے. ہپنوسس ٹرانس کہتے کسے ہیں, جب انسان اپنی جان, اپنی مال, تمام چیزوں کا خوف ختم ہو جائے اور وہ ایک ایسا کام کرنے لگے جس میں ان تمام چیزوں کا اس کو فکر نہ ہو, پریشانی ہو, وہ ہپنوٹائز ہے. تو ظاہر ہے جو لوگ اپنی جان دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ چیز جو ہے, یہ ہپنوسس جو ہے, یہ ہر کسی کو کراس دا بورڈ کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم اس کو کسی طرح, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کنورزیشنل ہپنوسس, آج کل دنیا میں بڑا پاپولر ہوا ہے.
माँ बाप बच्चों से किस तरह बात करते हैं। आप चाहते हैं ना कि आपकी औलाद फरमा बरदार हो, आपकी औलाद ड्रग्स की तरफ ना जाए, आपकी औलाद आपसे तमाम चीजें शेयर करे, तो वो गुफ्तगू जो आपने करनी है उसके अंदर आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने कि वो बातें आपके बच्चे के तहत शऊर में चली जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता है, मियाँ बीवी रिश्ते में सबसे पहली चीज तो मोहब्बत, दूसरा ट्रस्ट एक दूसरे पे, तीसरा एक दूसरे का अपने अदब और एहतराम रखना, मतलब रिस्पेक्ट करना। उसके ये बेसिकली बेस होती है, इसे रेपो बिल्डिंग कहते हैं। बगैर रेपो के हिप्नोसिस नहीं होता। तो आपने ये रेपो बिल्डिंग की, उसके बाद आप गुफ्तगू में ऐसी बातें करें, आप कहेंगे इंशाल्लाह मैं कभी लाहौर हो तो आपके प्रोग्राम में आके वो गुफ्तगू का अंदाज, वो जुमले और वो वर्ड्स बताऊंगा जो हम यूज कर सकते हैं। अगर हम उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली सामने वाले शख्स के जहन में जाकर डॉक्टर साहब क्या हम ये वैसे ही क्रॉस द पैदा बोर्ड कर सकते सबको हैं। किया जा सकता है? जी, ये हिप्नोसिस सबको किया जा सकता है? 90% के करीब जो हिप्नोसिस की जो टेक्स्ट है, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक साइंस है, वो कहता है 80% ऑफ द नॉर्मल पीपल कैन बी हिप्नोटाइज, द प्रॉब्लम इज विद द वर्ड नॉर्मल। ठीक, एक नॉर्मल इंसान को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, ठीक है। 20% ऐसे होते हैं जिनको नफ्सियाती बीमारियां हो, फॉर एग्जाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया का बंदा हो, फॉर एग्जाम्पल बाइपोलर का बंदा हो, तो उसे आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। या बिल्कुल दीवाना हो, खपती हो, उसको आप डॉक्टर साहब hypnotize ये नहीं हो सकता है कि किसी को चोट लगी हो, हिप्नोसिस किया जाए और वो चोट की तकलीफ उसको ना हो? 100% हो सकता है पॉसिबल। जब आप सर्जरी हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। हमारा एक वेबिनार चल रहा था, परसों की बात है, संडे को। कुतुब भाई ये बात सुनने के काबिल है। जी 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 जी। मैंने उरूज, मेरी बेटी थे, उसको कई साल पहले हल्का से उसका हाथ जल गया था। हाँ तो हुआ ये कि हमारा वेबिनार चल रहा है, हमारे किचन में आग लगी। हाँ तो फौरन हम भागे, वो आग लग गई, तेल में आग लग गई, नीचे से सब लोग आए, आग बुझाई। उरूज का वो हाथ जहाँ जला था वहां उसके अंदर उसको जलन शुरू होगी, जबकि उरूज को कोई ताल्लुक नहीं, आग से बहुत दूर थी। मगर आप देखिए कि वो जो मेमोरी थी उसकी वो रीएक्टिव हो गई। तो अब उसको जलन शुरू हुई, उसको एंजाइटी, उसको वॉमिटिंग होने लगी। उस वक्त मैं एक चीज सिखा रहा था, उसे कहते हैं टाइमलाइन थेरेपी। मैंने कहा एक काम करो, लोगों के सामने ज़ाहिर है वेबिनार में तुम ऑन कैमरा है, उरूज को मैंने एज सब्जेक्ट शुरू किया। मैं तुम अपनी टाइमलाइन चेक करो। उसकी टाइमलाइन में उसका माजी और उसका मुस्तकबिल क्रॉस कर रहा था उसके माइंड में। मैंने उसका माजी चेंज कर दिया, खुदा गवाह है, वो जलन खत्म हो गई, वो वॉमिटिंग खत्म हो गई, वो एंजाइटी खत्म हो गई। यानी सिर्फ ये जहन में से ये चीज हटाने से इतना बड़ा फर्क पड़ गया। तो ये हिप्नोसिस है, एनएलपी हिप्नोसिस। मैं इस मामले में मैं बड़ा ममनून हूँ, लेकिन मैं एक जुमला आप सबसे लेना चाहता हूँ, बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड है। जो आपने सारी गुफ्तगू सुनी, तो वो जो तकलीद है, क्या वो हिप्नोसिस है? तकलीद हिप्नोसिस की एक किस्म है। बिल्कुल तकलीद हिप्नोसिस है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिल्कुल सही कहा। बाकी दोनों डॉक्टर साहिबान ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन वो जो उनसे नौशाबा डॉक्टर हैं उन्होंने भी, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो ये शॉपिंग वाली बात है, वो दुआ कर रहा हूँ कि हमारे बंदों में से ना किसी की बेगम ने ना वो बात सुनी हो। और एक चीज़ मैं आपको ऐड, सिर दर्द ठीक हो जाता है बुढ़ी था, इस तो बड़ा वजीफा खड़ा है। अच्छा, और इसके साथ ये जो चीज़ें हैं ये कुव्वत इरादी के साथ हैं कि इंसान की कुव्वत इरादी। और एक चीज़ मैं अपने सुनने और देखने वालों को बताऊंगा, ये जो इंसान का अंगूठा होता है, अगर ये गैर लचकदार है तो उसके इंसान के फैसले की, वो उस पर फैसला करता है और उस पर कायम रहता है। अड़ियल होता है, इंसान की stubborn होता है। कुव्वत इरादी मजबूत होती है, जिसका अंगूठा अगर लचकदार हो तो वो इंसान फैसला करके फिर बदल जाता है, यानी कि वो बार बार अपने फैसलों को बदलने वाला होता है, अपने बहुत ममनून मौजू, क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए इसका अहाता करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन इसको बिगनर के तौर पे एक ज़रूर सब्जेक्ट लीजिएगा कि इंसान अगर चाहे तो उसके जहन में इतनी ताकत है कि वो अपने इरादे से हालात को, अपने बाहर जो उसके हालात हैं उनको बदल सकता है।